یہ گنگا ندی ہزاروں سال سے بہتی ہوئی اپنی گود میں تاریخ اور تہذیب کے بے شمار قصے اور راز سنبھالے ہوئے اسی گنگا کے کنارے آباد ہے بنگال کا تاریخی شہر مرشد آباد، اور یہیں کھڑا ہے ایک شاندار محل جسے دنیا جانتی ہے ہزار دواری محل کے نام سے۔ یہ محل نواب ناظم ہمایوں جاہ کے حکم پر سن 1829 سے 1837 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اس کا ڈیزائن میجر جنرل میکلاڈ نامی انگریز انجینئر نے تیار کیا تھا۔ محل کو یونانی ڈیزائن میں بنایا گیا ہے اور آج بھی یہ اپنی شان و شوکت، خوبصورتی، پائیداری سے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اس محل کو ہزار دواری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 1000 دروازے بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے 900 دروازے اصلی ہیں جن سے داخل ہوا جا سکتا ہے اور 100 دروازے نقلی ہیں۔ یہ نقلی دروازے محل کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ کوئی دشمن محل میں آ کر بھٹک جائے۔ یہ محل 424 فٹ لمبا، 200 فٹ چوڑا اور تقریباً 80 فٹ اونچا ہے۔ اس میں 114 کمرے اور 8 بڑی گیلریاں ہیں۔ آج یہ محل ایک میوزیم ہے جس میں نوابوں کے ہتھیار، نایاب کتابیں، قرآن پاک کے قلمی نسخے، نوابوں کی شاندار تصویریں، شاہی فرنیچر، ان کے قیمتی ساز و سامان رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس زمانے کی شان و شوکت کی جھلک دکھاتی ہیں۔ ہزار دواری صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تاریخ کا ایک زندہ ورق ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نوابوں کے دربار لگتے تھے، جہاں انگریزوں کی سازشوں کے سائے پڑے اور جہاں بنگال کی تقدیر کے فیصلے کیے گئے۔ یہ عمارت آج بھی ہمیں نوابوں کے عروج و زوال، شان و شوکت اور جاہ و حشمت کی یاد دلاتی ہے۔ ہزار دواری کے ٹھیک سامنے ہے دنیا کا سب سے بڑا سفید رنگ کا شیعہ امام باڑہ جس کا نام نظامت امام باڑہ ہے۔ پہلا امام باڑہ 1767 میں بنا تھا مگر آگ سے تباہ ہو گیا۔ بعد میں 1847 میں نواب منصور علی خاں نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہ امام باڑہ نہ صرف اپنی شان و شوکت میں بے مثال ہے بلکہ یہاں ایک روحانی سکون بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں محرم کے ایام میں مجالس اور عزاداری کی تقریبات ہوتی ہیں اور لوگ دور دور سے دیکھنے سننے آتے ہیں۔ اس کی سادہ مگر جلالی بناوٹ انسان کو ایک روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ یہ عمارتیں صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھیر نہیں بلکہ تاریخ اور ورثے کا زندہ نشانی ہیں، اور ان سب کے ساتھ بہتی ہوئی گنگا، ڈوبتا ہوا سورج، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے ان یادگاروں کو دہرا رہی ہے۔